الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی. محترم سامعین کرام، یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں سورہ حامیم سجدہ 41 نمبر کی صورت ہے، جس کی جو ہے 26 سے لے کے 29 نمبر کی آیت تک تلاوت کی گئی ہے. ان آیات کے مطابق وقال الذین کفروا، کہ کافر کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. جب قرآن پڑھا جائے، قرآن سنایا جائے تو کیا کرو؟ غل کرو، تاکہ وہ قرآن کی آیات تمہارے کانوں میں پہنچ نہ سکے اور تمہارا جو ہے نا کفر کا غلبہ باقی رہے. تو اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ فَلَنَذِيَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا. جو قرآن سے جو روک رہے ہیں تو اللہ کیا بول رہا ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے. سمجھا؟ فَلَنَذِيَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، سخت عذاب دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ان کے برے اعمال. قرآن سے روکنا کون سا کام ہے؟ اچھا کام نہیں ہے، برے کام. ان کے برے کام جو قرآن سے روک رہے ہیں ان کے برے اعمال کا بدلہ جو ہے ان کو دیا جائے گا. کانوا یعملون ذالک جزاء اعداء اللہ النار. یہ قرآن سے روکنے والے کون ہیں؟ یہ اللہ کے دشمن ہیں. اللہ کے دشمن، چاہے وہ کوئی ہو، چاہے وہ اگر قرآن سے روک رہے ہیں تو اللہ کے دشمن ہیں. ذالک جزاء اعداء اللہ النار. ان کا جو ہے نا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ نار ہوگا، جہنم ہوگا. جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون رب العالمین. کہ وہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے آیات سے جھگڑ رہے ہیں، سمجھا، ان کا انجام وہ ہوگا جو ان کا جو دار الخلد، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رب العالمین. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے نا کہ میں تم میں دونوں چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، میری سنت. سمجھا؟ یہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے. اللہ رب العالمین ہمارے سارے انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کو ہدایت نامہ بنا کر نازل کیے، اور اللہ رب العالمین اس ہدایت نامے کی حفاظت بھی فرما رہے ہیں. اس کا وعدہ کیے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہمیں نے اس ذکر کو نازل کیا، اس کی حفاظت ہم کریں گے رب العالمین. اب سارے انسانوں کے لیے ذریعہ ہدایت کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے. سمجھے؟ پھر اللہ رب العالمین کیا بتا رہے ہیں کتاب کے تعلق سے؟ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایتیں بھی کیسی ہیں کہ بینات ہیں، کھلے کھلے واضح طور پر یہ کرو یہ مت کرو. یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے. اس کا انجام جہنم ہے، اس کا انجام جنت. سمجھا؟ یہ دنیا عارضی ہے، آخرت ابدی ہے.
اللہ رب العالمین پورے ہدایتوں کو کھول کھول کے جو ہے نا بیان کیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ قرآن کو کسوٹی فرما رہے ہیں، فرقان بتا رہے ہیں اللہ رب العالمین. تو قرآن کیا ہے؟ کسوٹی ہے. اس کسوٹی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جانچنا ضروری ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کوئی ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں جو وحی الہی کے وحی مطلوع کے خلاف ہے، ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہو سکتا، چاہے وہ راوی کتنے ہی جو ہے نا پائے کے ہوں، کتنے ہی جو ہے نا مطلب سخا ہوں، لیکن اگر وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر جو کہی جا رہی ہے اگر قرآن کی آیات کے خلاف ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہو سکتا. سمجھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیے، اتبع ما یوحی الیک من ربک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وحی کی پیروی کیجئے. پھر آپ خود فرماتے ہیں ان اتبع الا ما یوحی الیک من ربی، اور میں اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے نازل کی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد، کوئی قول، کوئی فعل قرآن کے خلاف ناممکن ہے. ناممکن ہے. تو اس بات کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے. اور پھر یہ صحیح غلط جو باتیں ہیں ہمارے سامنے، جو روایتوں کے جو نام سے آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ کسی اور کی ہونے دو، کسی جو ہے مرشد کی ہونے دو، کسی مولوی کے ہونے دو، کسی مفتی کے ہونے دو، لیکن اگر وہ بات قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کسوٹی بتا رہے ہیں، تو سب سے پہلے سارے انسانوں کو ہدایت کے طور پر، ہدایت کے لیے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بے حد ضروری ہے. الحمدللہ کہ رمضان وہ مہینہ جس میں اللہ رب العالمین انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کرے. ظاہر ہے اللہ رب العالمین انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کر دیے، تو پھر اس مہینے میں گزرا ہوا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن کے ساتھ ہمارا کیا سلوک رہا، قرآن کے ساتھ ہمارا کیا سلوک رہا. کیا واقعی جس کتاب کو اللہ رب العالمین کتاب کو ہدایت کے لیے نازل کیے، کیا ہماری اکثریت قرآن کو ہدایت کے لیے سمجھ کر پڑھی؟ کتنے % لوگ ہیں قرآن کو ہدایت کے لیے سمجھ کر پڑھے؟ اور قرآن تو بے حساب ختم کر دیے، تراویح میں ختم کر دیے، انڈیویجول بھی اپنے طور پر ختم کر دیے، لیکن اس کا جو ہے فائدہ کیا ہوا؟ جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین کتاب نازل کر دیے ہیں، کیا اس مقصد کے لیے ہم قرآن پڑھیں؟ غور کرنا ضروری ہے. سمجھا؟ ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ تجوید سے پڑھنا. اگر تجوید سے جو ہے نہیں پڑھیں گے تو جو ہے زیادہ ختم قرآن نہیں ختم کر. ایک صاحب سے کل گفتگو ہوئی تھی، وہ بتا رہے جا رہے بھائی تجوید سے نہیں پڑھیں گے، تجوید سے پڑھیں گے تو تھوڑا پڑھ دے. سمجھے نا؟ تو انہوں زیادہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، انہوں 2 پارے 4 پارے کتنا پڑھا؟ تو مقصد کیا ہے؟ پڑھے لکھے قابل ہیں، ایسے نہیں ہے کہ جو ہے ان پڑھ نہیں ہیں. مول صاحب کے جو ہے درسوں میں بیٹھے سو ہے، لیکن ان کی جو ہے یہ جو ہے الفاظ ہیں، سمجھیں آپ کہ قرآن بس سمجھو ثواب کے لیے پڑھ لو، بس ختم ہوگی بات. تو غور کیجئے، اللہ رب العالمین انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کر دیے، لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت قرآن مجید کو کیسے پڑھ رہی ہے؟ ثواب کے لیے، برکت کے لیے پڑھ رہی ہے، الا ماشاء اللہ، لیکن ہدایت کے لیے نہیں پڑھ رہی ہے. جب ہدایت کے لیے نہیں پڑھیں گے پھر ہدایت کہاں سے آپ کو جو ہے ملے گی؟ کیسے ملے گی؟ سمجھیں گے آپ؟ جب ہدایت نہیں پائیں گے تو پھر نجات کیسے ہوگی؟ ممکن ہے نجات ناممکن ہے. سمجھیں گے آپ؟ اور اسی لیے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کیے ہیں اب تک تو اب موقع ہے کہ جو اب تو بھی جو ہے عزم کریں، ارادہ کریں کہ جو ایک صورت صحیح، چھوٹی صورت یا بڑی صورت ہے تو کچھ آیتیں صحیح، اس کو ترجمے سے سمجھ کر پڑھنا، اور پھر اپنی خرابیوں کو، اپنی فکر کو قرآن کے آئینے میں دیکھنا ضروری ہے. سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، سمجھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے کوئی بات نہیں بولے. سمجھا؟ جو وحی نازل ہوتی اس وحی کی جو ہے آیات کو لوگوں کے سامنے پڑھ کے سناتے.
اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ بات، وما ارسلنا من رسول وما ارسلنا من رسول وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہ، آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجے ہم وہ مرد تھے، عورتیں نہیں تھی رسول، سمجھا؟ تو کیا کرتے تھے؟ نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ کا جو قانون بندوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجنا، کتابوں کو نازل کرنا، اگر یہ قانون تم کو معلوم نہیں ہے، کون؟ مشرکین عرب کو معلوم نہیں ہے، تو فاسألوا اہل الذکر، اہل کتاب سے پوچھ لو، کیونکہ ان کے اندر جو پے در پے انبیاء آتے رہے، تو اللہ کے قانون کو معلوم کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ بالبینات والزبر، کیسے آئے؟ قصے، کہانیاں، بزرگوں کی باتیں، اپنی باتیں نہیں سنائے، سمجھے؟ بلکہ وہ بالبینات والزبر، بینات واضح دلائل لائے اور زبر کتابیں لے کے آئے۔ تو اسی طرح وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، سمجھے آپ؟ اسی طرح ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی ہدایت کے لیے آپ پر قرآن نازل کرے، تو کیا کرو آپ؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ کھول کھول کر لوگوں کے عوام الناس کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ سناؤ، تاکہ لعلہم یتفکرون، تاکہ عوام الناس اللہ کے کلام کو سن کر اپنی فکر کا، اپنے عقائد کا جائزہ لے، فکر کرے، بولے رب العالمین۔ تو آج کیا ہو رہا معاملہ؟ آج دنیا میں اللہ ماشاءاللہ جو کام ہو رہا ہے، کتاب کو ثواب کے لیے، برکت کے لیے پڑھا جا رہا ہے، اور پھر کتاب کی باتوں کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان نہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ سمجھا؟ اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض ہے، کیا بول رہے ہیں؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، رب العالمین۔ اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کرے اللہ رب العالمین، یہ پوری کائنات، سمجھا؟ کیا بولے رب العالمین؟ انسان کی جسمانی پرورش کے لیے مسخر کر دیے، تو اس کے ذریعے انسان کی جسمانی پرورش ہو رہی ہے، لیکن رب العالمین انسانوں کی جو ہے فکر کو بنانے کے لیے، موت کے بعد کی زندگی میں کیا ہوگا وہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین کیا کریے کہ جو ہے انسانوں میں سے انسان کو رسول بنا کر ان پر اپنی آیتیں نازل کیے، اور اس طرح اللہ رب العالمین کیا کیے؟ رسولوں کے سلسلے کو ختم کر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنائے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں، اور پھر یہ کتاب ہدایت آخری ہدایت نامہ ہے، سمجھا؟ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ رب العالمین کر لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے اللہ رب العالمین اہل ایمان پر احسان کرے، انہی میں سے ایک رسول کو چنے۔ کیا کرتے ہیں رسول؟ کیا کیا رسول؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کیا رہے؟ یتلو علیہم آیاتنا۔ کیا ہو رہا معاملہ؟ انبیائی طریقہ کار کیا ہے؟ اپنی بات بولنا نہیں ہے، اپنے دل کی بات بولنا نہیں ہے، اپنے ذہن کی بات بولنا نہیں ہے، اللہ کی آیتوں کھول کر بیان کرنا، پڑھ کے سنانا ان کو اللہ کی آیتوں کو۔ ظاہر ہے وہ لوگ سننے والے لعلہم یتفکرون، تاکہ اللہ کے جو ہے آیات پر فکر کریں، غور کریں، تدبر کریں، تفکر کریں۔ لیکن آج جو ہے نا معاملہ کیا ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ کیا ہدایت دے رہے؟ اللہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل لگ گئے؟ بولے رب العالمین۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ اللہ رب العالمین جو ہے جو کتاب نازل کر دیے ہیں، وہ کتاب میں دو قسم کی آیتیں ہیں، آیت محکمات ہے، آیت متشابہات ہے۔ آیت متشابہات پر ایمان لانا ہے، محکمات پر جو ہے نا یہ کرو یہ مت کرو، ان آیات پر تدبر کرنا، تفکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہدایت دے رہے ہیں، لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم جو ہے جو آیات کی جو تفسیر کیا کرتے ہیں، فلاں جو ہے مولوی کرے، فلاں مفتی کر لیے، فلاں جو ہے نا مشہور جو ہے نا مفکر ہے، ان کا جو ہے ان کی تفسیر پڑھ لے کے اس کے تحت ہم جو ہے اپنا ذہن بنا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ تدبر تم کرو، اللہ کی کتاب کو خود پڑھو، اللہ کی آیت پر غور کرو، فکر کرو۔ کیا تمہارے دلوں پر خفا لگ گئے؟ عقل نہیں دیا رب العالمین؟ تم اپنے عقل سے سوچنے کی بجائے مولوی کی عقل سے کیوں سوچ رہے؟
لیکن آج جو ہے اللہ ماشاء اللہ اکثریت جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں اپنے اپنے جو ہے نا جو ہے کیا ہے رہبروں کی رہنماؤں کی کیا ہے فکر کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین جس مقصد کے لیے کتاب نازل کر دیے ظاہر ہے کہ اس مقصد کو بھی فراموش کر دیے۔ آج مقصد زندگی کیا ہے؟ مقصد زندگی کیا ہے؟ رضا الہی ہے، اقامت دین ہے، یا پھر عبادت ہے۔ آج ہمارے پاس جو مقصد ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہمارے مقصد زندگی کو ہم پر نہیں چھوڑ دیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے مقصد زندگی کو متعین کر دیے۔ قُلْ نَحْبِطُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ سمجھا کہ یہاں سے تم اتر جاؤ، ایک بعض کے دشمن ہو، پھر کیا ہے دنیا میں جو ہے تم کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، یہ ہمارا مشاہدہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کم عمر ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے، لیکن صحت مند چلے جا رہا ہے، بیمار باقی رہ رہے ہیں۔ سمجھے نہیں آپ؟ بچے جو ہے کیا ہے مر رہے ہیں، نوجوان جو ہے زندہ ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ سمجھا آپ؟ تو تم دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، تم کو جانا ہے، ایک وقت تک تم کو دنیا میں زندگی بسر کرنا ہے۔ سمجھا ہوتا ہے؟ پھر کیا کرنا ہے؟ اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے تم کو دنیا کو برتنا ہے، استعمال کرنا ہے۔ استعمال کر کے کیا کرنا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو اس دنیا کو برت کر موت کے بعد کے بعد زندگی کو دوزخ سے بچنے کی تیاری کرنا۔ اللہ رب العالمین ہمارے مقصد کو بیان کر دیے۔ کیا بولے رب العالمین؟ قُلْ نَحْبِطُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ قُلْ نَحْبِطُ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ رب العالمین جو ہے نا کہ آدم علیہ السلام، حوا اور جو ہے نا شیطان، تینوں کو جو ہے نا دنیا میں بھیج دیے، یہاں سے اتر جاؤ اور شیطان تمہارے ساتھ رہے گا۔ کیا ہے؟ میری طرف سے وقتاً فوقتاً ہدایتیں آتی رہے گی۔ یا بنی آدم فإما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم فمن اتقی وأصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اے بنی آدم، میری طرف سے تمہارے پاس وقتاً فوقتاً تمہیں میں سے رسول آتے رہیں گے۔ کیا کریں گے؟ میری آیتیں پڑھ کر سنائیں گے۔ تو ان آیات کی روشنی میں موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچنے کے لیے، مغفرت جنت کے مستحق ہونے کے لیے کیا کرے گا؟ اس جہنم سے جو ہے نا ڈر کر، سمجھا، اپنی اصلاح کرے گا۔ فمن اتقی، اور موت کے بعد زندگی کو سامنے رکھ کر فمن اتقی، اللہ سے ڈر کر، واصلح، اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایسے لوگوں کے لیے موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ کا خوف نہیں ہوگا، جنت میں جانے کے بعد جنت سے نکلنے کا غم بھی نہیں ہوگا۔ کیا بول رہے ہیں رب العالمین؟ ہمارے مقصد زندگی کو بتا رہے ہیں وہاں پر، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولے اللہ کو راضی کر لو، اللہ کی عبادت سے خوش کر لو اللہ کو، ایسا معاملہ نہیں بولے۔ دنیا میں راضی کرنا ہے اللہ کو، وہاں رضا الہی مقصد زندگی نہیں ہے۔ مقصد زندگی مغفرت جنت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم دنیا میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانے سورہ مائدہ میں، سمجھ کیا بول رہے ہیں رب العالمین کہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین۔ سمجھا؟ آج میں تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور دین اسلام سے تم کو میں دے کر خوش ہو گیا۔ بولے دین اسلام اور اللہ کی رضا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔ تو دین اسلام پہ چلنا دراصل اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کہاں کرنا ہے؟ دنیا میں کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ سمجھا؟ ایک نوکر اپنے مالک کو کیوں خوش کرتا بھائی؟ اس کے مرضی کے مطابق کیوں عمل کرتا؟ اس کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنا ختم نہیں، معاوضہ حاصل کرنے کے لیے اس کے مرضی کے مطابق کام کرنا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو دین اسلام پر چلیں گے، اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، دنیا میں اللہ کو راضی کر لیں گے، تو آخرت میں مغفرت جنت کے مستحق بنیں گے۔ وہاں راضی کرنا نہیں ہے،
یہ جو ہے غلط کانسیپٹ ہمارے ذہن پہ بٹھا دیے اور اللہ رضا رضا الہی رضا الہی بولتے چلے آ رہے ہیں. سمجھے نہیں آپ؟ یہ اللہ ہمارا مقصد زندگی نہیں ہے. سمجھے آپ؟ مقصد زندگی دوزخ سے جنت حاصل کرنا. اس کے بعد اللہ بتا رہے ہیں کہ والذین کذبوا بآیاتنا، میری آیتوں کو جو جھٹلائیں گے، واستکبروا عنہا، اور تکبر کریں گے. تکبر کیا ہے؟ ارے کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی، کیونکہ ہمارے ضروریات پورے ہو رہے ہیں. سمجھے آپ؟ ہم کو جو ہے قرآن پڑھے بغیر بھی ہمارے ضروریات پورے ہو رہے ہیں. دنیا میں عیش و راحت کی زندگی حاصل ہو رہی ہے، دولت حاصل کر رہے ہیں، پراپرٹیاں بنانے، سب کچھ کام ہو رہا ہے. اب کیا ضرورت ہے قرآن کی ہمارے کو؟ سمجھا؟ بلکہ یہ دنیا کو برتنا ہے، استعمال کرنا ہے، یہ ہمارا مقصد زندگی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو آدمی اس دنیا کے اندر، سمجھے نہیں آپ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا، مانے کا قرآن اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ کے رسول ہیں، سمجھے نہیں آپ، اور پھر کیا ہے، آخرت ہے، حساب کتاب سب مان رہے ہیں، لیکن جھٹلا رہے ہیں. جہاں رب العالمین بتا رہے ہیں کہ انسانوں کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. کس کے اعمال کا بدلہ؟ انسان کے اس کے کیے کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا. لیکن آج ہمارے پاس تصور یہ ہے کہ فلاں بزرگ بچا لیں گے، فلاں مرشد بچا لیں گے، سمجھے نا، فلاں مولوی بچا لیں گے، فلاں جماعت میں شامل ہونے سے بچ جائیں گے. کہ تصور جو ہے نا، پھر کیا ہے وہ، پھر جو ہے نا زندہ رہتے ہوئے موت کے مرنے والے کے نام پر کچھ جو ہے نا ہم ایثار ثواب کر دیں گے، تو جو ہے وہ بچ جائے گا. کہ تصورات، بعض تصورات ہمارے اندر جو ہے نا کیا ہے، قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ تکبر کریں گے تو فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے برے برے. ظاہر ہے اس کے لیے اپنے مقصد زندگی میں کامیابی کے لیے ہر فرد کو مرنا ہے، اور رب کے سامنے فردن رب کے سامنے حساب دینا پڑے گا. وہاں کوئی جماعت پیچھے نہیں ہوگی، کوئی مرشد پیچھے نہیں ہوں گے، کوئی پیچھے نہیں ہوں گے. ہم ہر آدمی کو فردن اکیلے کے اکیلے اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا کرے گا. جب رب میں سے سوال کرے گا کیا، بلکہ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، میری آیتیں تجھ تک آئی تھی، تکبر کرا، سمجھا، اور کافر ہو گیا. تو جو ہے تو وہاں جواب کیا ہوگا؟ غور کیجئے بات کو، سمجھے نہیں آپ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی آیات سے روکتے ہیں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، قرآن کو مت سنو، جہاں سنایا جا رہا غل کرو تاکہ تمہارا کفر کا غلبہ باقی رہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے دشمن ہیں، بولے ان کو ان کے اپنے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کو ٹھکانہ جہنم ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. سمجھے آپ؟ تو ظاہر ہے کہ ہم مرنا ضرور ہے، موت آئے گی، انکار بھی کریں گے تو موت سے نہیں بچ سکتے میرے بھائی. ایک دن ہے مقرر، وہ وقت آئے گا. یہ زندگی جو دی گئی ہے اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہم دنیا حاصل کرتے رہیں. دنیا حاصل کرنے سے منع نہیں ہے، لیکن ہماری فکر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی کتاب ہدایت ہمارے پاس آ گئی ہے اور محفوظ ہے، اس کتاب کو تھوڑا تھوڑا پڑھیں. 2 جو ہے آیات، 4 آیات، چھوٹی صورت ہے تو جو ہے پوری صورت، اس طرح جو ہے پورے قرآن کو. خالی ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں سے کچھ حصہ وہاں سے اٹھا لیے، یہاں سے اٹھا لیے، ایسا نہیں پڑھنا ہے. قرآن کو سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک 114 صورتیں ہیں، ہدایت کے لیے پڑھنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے ہم کو معلوم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ وہ بدلہ پانا ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے. اگر انکار کرے گا بچ نہیں سکے گا انسان. اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو کیا بولیں گے؟ پورے نوٹ کیے جا رہے ہیں ان کے اعمال. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. یہ کیسے نام اعمال ہے؟ سمجھے آپ کہ 2 فرشتے رکھ دیا رب العالمین ہمارے جو ہے نا اعمال کو نوٹ کرنے کے لیے، اچھے اعمال اور برے اعمال کو. جب اس کے اندر ثبت ہوں گے، جب اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، انسان دیکھے گا، سمجھے نا آپ، ارے یہ کیسی کتاب ہے، کیسا نام اعمال ہے. اس میں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی لکھنے سے نہیں رہ گئی اور بڑی سے بڑی بات. اور پھر اللہ تعالیٰ کہ اللہ ماں کیا ہے وہ ولا یظلم ربک احدا، یہ تمہارے اپنے کیے کے اعمال ہے، کیے ہوئے اعمال ہے. اللہ رب العالمین زبردستی کسی کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ اس کے اپنے اعمال کے بدلے میں انسان جہنم میں جائے گا. وہ سارے کے سارے اعمال نام اعمال میں ثبت ہے. تو ظاہر ہے
وہ نام اعمال کسی کے سیدھے ہاتھ میں ہوگا، کسی کے جو ہے نا بائیں ہاتھ میں ہوگا، تو ظاہر ہے کہ جو ہے نا جو سیدھے ہاتھ میں ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، سمجھے آپ، جو بائیں ہاتھ میں ہوں گے وہ ناکام ہوں گے، جہنمی ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ موقع ہم کو موت تک دیا گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم اپنی زندگی نافرمانی میں اگر گزارے ہیں، سمجھے آپ، چھوٹے بڑے سب نافرمانیاں ہو سکتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا رب سے سچے دل کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ سمجھا؟ کیا مطلب ہے؟ توبہ کے معنی رک جانے کے ہیں بھائی۔ ہم جو ہے نافرمانی کی زندگی کی گزارے ہیں، تو اس نافرمانی سے توبہ کا مطلب ہے کہ آئندہ انشاءاللہ توبہ ہم جو ہے صحیح زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ جو موقع دیا ہے اس جو ہے موقع سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی کتاب کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آج قرآن کے ساتھ معاملہ جو کیا جا رہا ہے وہی معاملہ ہے۔ وہ زمانے میں مشرکین عرب قرآن سے روکتے تھے، آج روکا نہیں جا رہا ہے، مگر قرآن کی تلاوت برابر ہو رہی ہے، لیکن جو مقصد تلاوت کا ہے وہ جو ہے نا تو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ عربی جاننا ضروری ہے، مفتی سمجھ سکتے ہیں، عالم سمجھ سکتے ہیں، کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا، تو ظاہر ہے کہ جو مقصد ان کافروں کا تھا وہی جو ہے نتیجہ آج ہمارے پاس بھی ہے۔ آج ہم بھی جو ہے نا قرآن سے دور ہو کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ مولویوں کے باتوں کو مانتے ہیں، سمجھا؟ مولویوں کے باتوں کو، مفتیوں کو باتوں کو مانتے ہوئے، کیا آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں؟ یہ سوالات ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بات سامنے رکھی جائے تو غور کرنے کی بجائے کہ یہ سوالات الٹے ایسے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان کو عالم نے بولے جو ہے نا مدرسے میں پڑھ کے سلیبس کے تحت جو ہے نا پڑھ کے امتحان کو پاس کرنے والے کو عالم نے بولے، مفتی نے بولے اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین عالم اس کو بولے جو عقل سے کام لیتے ہیں، ان کو عالم بولے اللہ رب العالمین۔ سورہ جو ہے نا عنکبوت کی آیت ہے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اللہ رب العالمین جو ہے نا مکڑی کی مثال دیتے ہوئے، سمجھا، گھر کی مثال دیتے ہوئے، سمجھا، بولے کہ یہ کیا ہے؟ عالم وہ ہے عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو مثالیں بیان کی ہیں کہ غیر اللہ کے بے اختیار ہونے کی، وہ مکڑی اپنے آپ کو جو ہے محفوظ نہیں رکھ سکتی، پھر جن کو تم پکار رہے ہیں وہ اب خود اپنی حفاظت نہیں کر سکے، اپنی مدد نہیں کر سکے، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ جو عقل سے کام لینے والے ہیں اللہ رب العالمین ان کو جو ہے عالم بولے، سمجھا۔ پھر اللہ رب بتا رہے ہیں کہ جو ہے أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ کیا وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے حق نازل ہوا ہے، حق کیا ہے بھائی؟ قرآن مجید حق ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کتاب حق نازل ہوئے اس کو جو ہے جاننے والا، اس کے اندر کی باتوں کو ماننے والا، ان باتوں کو یقین کرنے والا وہ آدمی جو اندھا ہے۔ کیا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، بولے رب العالمین۔ جو قرآن سے ناواقف ہے، سمجھتا نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کو اندھا بولے رب العالمین۔ چاہے دنیا کی کتنی ڈگریاں کیوں نہ ہو، وہ بڑا سائنسداں کیوں نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین اس کو کیا بولے؟ اندھا بولے اللہ رب العالمین، سمجھا۔ پھر جو آدمی دنیا میں اس قرآن سے دور رہا، ظاہر ہے کہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آج جو کام کیا جا رہا، وہ زمانے میں جو مشرک کرے آج وہی کام ہو رہا ہے، اور جو ہے نا خوش فہمی میں ہے کہ ہم اتنے قرآن ختم کرے، اتنے قرآن ختم کرے۔ ایسے قرآن ختم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 4 آیتیں پڑھیے، 1 آیت پڑھیے، اللہ کے جو ہے اپنی زبان میں پڑھیے، اللہ سے دعا کیجیے، تو اللہ بتا رہے یہدی الیہ من اناب یہدی الیہ من ینیب۔ اللہ کی کتاب ہدایت کو پڑھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ بول رہے ہیں کہ ایسے بندوں کو میں ہدایت دیتا ہوں، میری طرف رجوع ہونے والوں کو۔ بارک اللہ ولی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين خصوصا على خلفاء الراشدين والمهديين امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. اللہم اسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وعز وجل وأهم وأتم أكبر.